إلهي قد تراكمت الذنوب. بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار ہم پھر سے استقبال کرتے ہیں. ناظرین، دوسرا حصہ ختم ضرور ہو گیا ہے، لیکن آج کے ایپیسوڈ کے لیے انشاءاللہ یہ مسلسل جاری رہے گا 30 دن تک. تیسرے حصے میں ہم داخل ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں کچھ سوال کرتے ہیں آغاز سے، خاص کر ان ایام کو دیکھتے ہوئے. پچھلے ایپیسوڈ میں یہ سوال تھا کہ نیت کے بارے میں، نیت کی میننگ کیا، وقت کیا ہے. اس میں ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ ایک انسان کیا شروع میں ہی ماہ رمضان کے پہلے ہی روز جو ہے نیت کر لے پورے مہینے کی. اب اس میں ایک سوال یا انداز اس طرح سے ہے کہ ایک انسان نے پورے مہینے کی نیت کر لی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہاں کر سکتا ہے، کیا 30 دن یا 29 دن کی نیت، لیکن پورے رمضان کی نیت ہاں پورے ماہ رمضان کی کر لیا. اب اس میں کسی بھی وجہ سے 2-3 روزہ چھوٹ گیا، تو نیت تو تھی 29 یا 30 کی اور رکھا اس نے 26 یا 27. کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی کیونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ پورے رمضان میں روزہ رکھے گا. جی. اب پورے رمضان میں فرض کہ وہ بیمار پڑ گیا، سفر پہ چلا گیا، تو ایک آدھ دن اس کا روزہ چھوٹ گیا. اچھا. تو اس نیت سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. باقی جو اس کے روزے ہیں سب ٹھیک ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، ایک آخری سوال ہم یہ کر لیں کہ ماہ رمضان چاند نمودار ہو گیا، جی، اور اگر کشمکش میں ہم جی، کبھی بدلی ہے، نہیں دکھا، تو ہم کیسے یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، یا ابھی شعبان کا آخری دن ہے، یا ماہ رمضان کا پہلا دن ہے. تو اس کے بارے میں، کیونکہ حرام شاید ہو جاتا ہے ایسا روزہ، کیا ہے کچھ اس کی وضاحت کریں. دیکھیے، 2 ایسی تاریخیں جہاں یہ مسئلہ پیش آتا ہے. جی. رمضان کے شروع میں، رمضان کی انتہا میں. کیونکہ رمضان جب تک کہ شروع نہیں ہوا ہے، جی، تب تک آپ واجب کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتے. اچھا اچھا. رمضان جب ختم ہو گیا، اس کا دوسرا دن ماہ شوال کا پہلا دن ہے، عید کا دن ہے، عید فطر ہے. جی جی. ہاں. جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. ہاں. ٹھیک ہے، تو وہاں بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو ایک مسئلہ، اس کو کہا جاتا ہے یوم الشک. یوم الشک. جی. یعنی شک کا دن، جو مجھے نہیں پتا. دیکھیے، اس کے اندر عمل طریقہ یہ ہے، اگر آپ کے لیے چاند روشن ہو گیا یا صحیح ذرائع سے آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی کل پہلی رمضان ہے، آپ نے نیت کر لی، روزہ ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں پتہ چلا تو آپ قضا روزے کی نیت سے، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا ایک آدھ روزہ کوئی قضا ہے، اچھا، اگر یقین ہے تب قضا روزے کی نیت سے آپ روزہ رکھ لیجئے. ٹھیک ہے. ماہ رمضان کی نیت سے نہیں رکھ سکتے آپ، کیونکہ ابھی یقین نہیں ہے رمضان آ گیا. قضا کی نیت سے. جی. اور اگر الحمدللہ ایسا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی روزہ قضا نہیں ہے، تو مستحبی روزے کی نیت کر کے آپ رکھ لیجئے. ٹھیک ہے. جی. تو آپ مستحبی روزے کی نیت کر کے آپ روزہ رکھ لیجئے. فائدہ کیا ہے اس کا؟ فائدہ یہ، اگر چوتھی پانچویں رمضان کو پتہ چلا کہ بھائی وہ دن پہلی ماہ رمضان تھی، اس دن پہلا ماہ رمضان ہو چکا تھا، تو وہ روزہ آپ کا رمضان میں کاؤنٹ ہو جائے گا، دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت خوب. لیکن اگر نہیں رکھا تو آپ کو قضا کرنا پڑے گی. بالکل. اور اگر پتہ چل گیا آپ کو کہ نہیں وہ پہلی ماہ مبارک رمضان نہیں تھی، جی. تو بھی کوئی بات نہیں، ایک دن آپ نے روزہ مستحب بھی رکھ لیا ہے. واہ. اور یہی طریقہ ہے کس دن؟ آخری دن کا. جی جی. یوم الشک میں، جب پتہ نہیں کہ ماہ رمضان ہے یا ماہ شوال ہے، وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ فرق کرتا ہے کہ انشاءاللہ اب آخر میں جب پہنچیں گے پروگرام کی تو اس مسئلے کو وہاں بیان کریں گے کہ اگر ہمیں شک ہوا کہ آج رمضان کا آخری دن ہے یا شوال کا پہلا دن ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے. کیا ہے، ضرور. تو انشاءاللہ ناظرین، ان تمام گفتگو دھیرے دھیرے کر کے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اور آج کی جو اہم ترین گفتگو ہوئی ہے، اور ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے، اسے اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کریں، اس پہ عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں، اور خدا نے جیسا چاہا ہے ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں ویسا بننے کی ہم کوشش کریں. خدا ہمیں نیک توفیق دے. آخر میں آقا ہم یہ چاہیں گے کہ جس طرح سے کل آپ نے قرآنی دعا بیان کی تھی، کیا آج بھی بیان کریں گے؟ سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 201، اس میں پروردگار متعال نے انسانوں کی زبانی ایک دعا پیش کی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جی. پروردگار، اس دنیا میں ہمیں بہترین حسنہ دے، اور آخرت میں بھی ہمیں بہترین ثواب عطا کر، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. آمین. تو ناظرین، وقت ہمارے درمیان سے گزر چکا ہے، لہذا اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت، اور آخر میں آگے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
آپ دیکھتے رہیے چینل ون اور ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ. إلهي قد تراكمت الذنوب وما زالت بغفلتها القلوب وما زالت بغفلتها القلوب لعفوك يا محب العفو